جادوگر حضرات جو ہوتے ہیں، لیکن اب تو بہت کم ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ الو کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر کہ جہاں لفظ جادو کا آتا ہے یا جہاں لفظ کوئی ایسی پراسرار دنیا کا آتا ہے یا کوئی پراسرار جگہ کا آتا ہے یا پراسرار کوئی مقام کا آتا ہے، وہاں پہ الو کی شبیہ ہمارے ذہنوں کے اندر آ جاتی ہے۔ کیا الو کا جادو کی دنیا سے کوئی تعلق ہے؟ الو کے اندر وہ کون سی پراسرار قوتیں موجود ہیں؟ اگر الو کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو سمجھاؤں کہ الو کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک الو کو منحوس قرار دیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ جس چھت پہ الو بیٹھ جائے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جس درخت کے اوپر الو بیٹھ جائے وہ درخت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں کے اپنے اپنے کانسیپٹ ہیں، اپنے اپنے عقیدے ہیں۔ اگر کسی کے گھر کی چھت پہ اگر الو بیٹھ جاتے تو اس کا گھر برباد ہو جائے گا، اس کا یہ نہیں، یہ مثالیں ہوتی ہیں، کہاوتیں ہیں یہ۔ جبکہ اگر الو کی آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں نا تو الو انتہائی خوبصورت، انتہائی فرما بردار، انتہائی لوگوں کے ساتھ رہنے والا پرندہ تھا اور گھروں میں رہتا تھا لوگوں کے۔ آپ اس کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں۔ اس کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ایک وقت کے اندر تینوں زاویے سے یکساں دیکھتا ہے، یعنی کہ دائیں بائیں اور آگے، اور اس کی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ جس سمت سے آنے والی ایک لہر، یہ اس کو فوکس کر کے نا اس کو دیکھ لیتا ہے کہ کہاں سے یہ آواز آئی ہے اور کس جگہ سے آئی ہے۔ اور اس کی جو گردن ہے یہ 270 زاویے تک اپنے گردن کو پورا گھما لیتا ہے، جبکہ پورا جو زاویہ ہے وہ 360 ڈگری ہے، لیکن یہ 270 ڈگری تک چلا جاتا ہے، کہ جس سے انسان کو خوف ستاری آتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ الو جس جگہ بیٹھ جائے، جس جگہ آ جائے، جس جگہ گھر میں رکھا جائے، اس گھر کو نیست و نابود ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جبکہ ایک حکایت ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں بڑے بوڑھے کہ الو کی ایک حقیقت میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ الو پہلے انسانوں کے ساتھ رہتا تھا، آئی نا بات سمجھ میں، انسان اس کو پالتے تھے، لیکن جب یہاں تک کہتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا ہوا، کہ جب لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ مقام کو شہید کیا، اس وقت الو نے یہ پورا ماجرا دیکھا، اور وہ اس قدر بزن ہوا، اس قدر رویا کہ الو کی پوری نسل جو نا وہ ویرانوں کی طرف، پہاڑوں کی طرف، بیابانوں کی طرف روانہ ہو گئی، چلی گئی، انہوں نے شہر کو چھوڑ دیا۔ وہ جنگلوں کی طرف، بیابانوں کی طرف چلا گیا۔ اچھا، جادو کی دنیا کے اندر تو الو کا استعمال ہوتا ہے، لیکن روحانیت کی اس عملیات یعنی کہ عالم الوی جو علم ہے اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم سفلیات، ایک ہوتا ہے علم الویات، یعنی کہ علم الوی اور علم سفلی۔ علم الوی وہ ہوتا ہے کہ جو ہم کسی مندرے سے کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی ایسے کلمات ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو شرکیہ نہیں ہوتے لیکن پر اسرار ہوتے ہیں، آئی نا بات سمجھ میں۔ اس کے اندر عملیات کا باقاعدہ، اس میں الو کے باقاعدہ طور پر استعمال ہوتا ہے، اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس ترتیب اور جس طریقے سے میں نے شیطان کی دنیا میں، کالی دنیا میں کوے کے بارے میں بتایا، اسی دنیا کے اندر الو کا بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ الو کو باقاعدہ طور پہ جگایا بھی جاتا ہے۔
اچھا، الو کے اندر ایک پراسرار قوت یہ ہوتی ہے کہ اس کے جسم کا جو اعضا آپ اس کو ذبح کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور جس نیت سے اس انسانی اعضا متاثر ہوتا ہے اس پہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں اس کو فائدہ ہوتا ہے. اس کا استعمال پازیٹیو بھی ہے، اس کا استعمال نگیٹیو بھی ہے. پازیٹیو استعمال عملیات کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے باقاعدہ طور پر کسی نہ کسی جادو کا اتار کیا جاتا ہے. جیسے کسی کی آنکھیں باندھی گئی ہوں سپلی کے ذریعے، نارسنگ کے ذریعے، یا شیطانی عملیات کے ذریعے، یا کوے کے عملیات کے ذریعے. اب جو عاملین حضرات ہوتے ہیں جب وہ اس علم کو جانتے ہیں پھر وہ الو کی آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں اس آنکھوں کو کھولنے کے لیے. اب جیسے کسی کی زبان بند کر دی جاتی ہے تو پھر اسی کی زبان سے اس کی زبان کو کھولنے کا طریقہ کار سمجھائے جاتے ہیں. اس کے تو پورے 360 طریقہ کار میرے پاس لکھے ہوئے ہیں الو کے، اور وہ جو میں نے خود میاں حضور کی بیعات سے میں نے لکھے تھے کہ اس کے جو پازیٹیو استعمال تھے اس کے. اس کے جہاں پازیٹیو استعمال ہیں اس کے وہاں نگیٹیو استعمال بھی ہیں. ہاں اچھا، اب تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں. اکثر لوگ اس بات پہ زیادہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ بھائی آپ کا اتار کرنا ہے ہمیں الو چاہیے ہوگا، آپ کا اتار کرنا ہے ہم نے پٹیڑ چاہیے ہوگا، آپ کا اتار کرنا ہے ہم نے تیتر چاہیے ہوگا، ہمیں نیا پرندہ چاہیے ہوگا، اس کے بغیر آپ کا اتار نہیں ہوگا. اب مجھے بولے گا یار ایک کام کرو آپ خود ہی الو منگا لو، پیسے بتاؤ پیسے کتنے لگیں گے. ہر جادو کا اتار بھی الو سے نہیں ہوتا، ہر جادو کا اتار بھی ان چیزوں سے نہیں ہوتا. وہ صرف مخصوص جادو ہوتے ہیں کہ جن کے اتار کیے جاتے ہیں. اب وہ کون سے جادو ہیں؟ جادو کی اتنی اقسام ہیں، اگر میں ان اقساموں کو بتانا شروع کر دوں نا تو میرا سارا ٹائم انہیں اقساموں میں نکل جائے. لیکن ان سب جادو کی موت، ان تمام چیزوں کا توڑ ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ ایک لشکر کی صورت میں ہے، یعنی سورہ قریش. سورہ قریش پڑھنے والا، چاہے وہ عام پڑھنے والا ہو، چاہے وہ خاص پڑھنے والا ہو، چاہے اس کا عامل ہو، وہ ان سے بالکل محفوظ رہتا ہے. پانی پلانا مجھے، اس سے بالکل محفوظ رہتا ہے. سورہ قریش کی یہ خاصیت ہے یہ. کہ جس بندے نے سورہ قریش کو پڑھ لیا وہ ان تمام شیاطینوں سے، ان تمام جادوگروں سے، ان سب سے محفوظ رہتا ہے جس کے بارے میں